موٹی تعریف ہے بدعت کی. تعریف کا مطلب ہے بہت موٹا سا تعارف ہے اس کا کہ جس کام کو کرنے پر اللہ نے ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا ہے اور بندہ اس کام کو ثواب سمجھ کر کے انجام دے اسے بدعت کہتے ہیں. اور اس لیے اس کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ اس نے ثواب سمجھ کر کے اس کو انجام دیا ہے. اگر وہ اسے گناہ سمجھ کر کے انجام دیتا تو کبھی نہ کبھی ڈر جاتا. جیسے قبروں کے اوپر جانا, قبروں کے اوپر جا کر قبروں سے درخواست کرنا, مزاروں پہ درخواست لگانا, مزاروں پہ عرضی لگانا, اسے گناہ سمجھ کر کے جب کر ہی نہیں رہا, یا پیر صاحب کے نام کی نیاز کرنا, بکرا وکرا چڑھانا, بات سمجھ لینا خوب اچھی طرح سے. بہت سارے لوگ بڑے بڑے مالدار پھنسے پڑے اس میں. ان کے کاروبار بند ہو جائے تو بہت جلدی سے جا کر کے اجمیر چڑھا کے آ جاتے ہیں یا فلاں جگہ. ذرا سمجھ لے, کاروبار کھولنے والا خدا ہے, جس نے دیا ہے وہی کھولتا ہے, وہی باندھتا ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ. ہر آدمی کو عمل اگر خراب ہو جائے اللہ معاف کر دے گا, لیکن عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو جہنم ہی اس کا علاج ہے. بد عقیدہ آدمی کو جنت کبھی نہیں ملے گی. میں نے بہت مضبوط بات کہہ دی ہے. عقیدہ اصل ہے, عقیدہ اصل ہے, عمل اس کے ماتحت ہے. اگر عقیدہ درست نہیں, عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا اور اللہ ہی کو کرتا دھرتا ماننا, اللہ کے سوا کو اللہ کا ماتحت ہی ماننا, اللہ کا درجہ کسی کو نہ دینا. اگر ہم نے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک مانا, ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ جیسا اور بھی ہے, اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کے ہی کرنے کا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. جیسے مثلا اولاد دینا, بیٹا دینا, روزی دینا, یہ اس طرح کے عقیدے ہیں کہ اللہ ہی ان کو انجام دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا انجام نہیں دے سکتا ہے. اگر کوئی ان کاموں میں کسی دوسرے کو مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس سے ہم اگر بیٹا مانگے تو وہ بیٹا دے دے گا, تو یہ شرک ہو گیا فی الصفات, اور یہ عقیدہ درست نہیں رہا, بخشش نہیں ہوگی, بخشش نہیں ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلی چیز مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے اور صرف اللہ کے اوپر یقین مضبوط کرے. اور بعد میں ہے عمل. عمل یہ ہے کہ ہم نے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, نیک اعمال کرنا, پڑوسیوں کے حق ادا کرنا, ماں باپ کی فرما برداری کرنا, یہ اعمال ہیں ہمارے. اگر اعمال میں کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہے معاف کر دے گا, اور اگر عقیدے کے اندر کوتاہی ہو گئی ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے, وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے. عمل کی کوتاہی میں پھر کہہ رہا ہوں, عمل کی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو معاف کر دے, لیکن عقیدے کی کوتاہی کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے آج کے اس دور میں, گئے گزرے دور میں عقیدوں کے اوپر بہت زد پڑ رہی ہے. اپنے عقیدوں کو ہر مسلم بچے کو جیسے ہی وہ 12-13 سال کا ہوا اسے عقیدہ اس کی گھٹی میں بھر دو, اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کا عقیدہ نہ چھین لے, نہ کوئی طاقت نہ کوئی لالچ. اگر کوئی ہمیں طاقت سے ڈراتا ہے اور ہماری کلپٹی کے اوپر کوئی ہتھیار رکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ عقیدہ مجھے دے دو, یعنی تو اس عقیدے پہ آ جا, ایمان ختم کر دے, تو ہمارے ٹکڑے تو ہو جائے, ایمان کا ہم سودا نہ کریں. یہ عقیدہ اپنے بچوں کے اندر بھر دو, پھر وہ کہیں بھی جائے ہمیں پرواہ نہیں رہے گی. انشاءاللہ ہمارا بچہ جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کا فرمانبردار اور اللہ کا بندہ ہوگا. اس وقت میں سن 1947 کے بعد سے جو حالات اب ہیں, ایسے حالات کبھی نہیں آئے کہ عقائد کے سودے ہو رہے ہیں. عقائد کبھی ڈرا کے چھینا جاتا ہے اور کبھی لالچ دے کے چھینا جاتا ہے عقیدہ. کبھی پیسے کے لالچ میں, نہ جانے کتنی رپورٹیں آ رہی ہیں, وہ ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں ہیں
جو غیروں کے ساتھ لالچ میں آ کر کے پیار و محبت کے دام میں پھنس کر کے اور اپنے گھر کو، اپنے مذہب کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلی جا رہی ہے، یہ رپورٹیں مل رہی ہیں، اور یہ رپورٹ کوئی فرضی نہیں بتا رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں اب اس کی گنتی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح تیزی کے ساتھ یہ گراف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور غازی آباد کے لوگوں، آپ سے یہ شکوہ ہے ہمارا کہ غازی آباد نے اپنی قوم کو نہ کوئی کالج دیا ہے، مسلم کالج، نہ کوئی ایسی بڑا ہاسپٹل، مسلم کوئی اس طرح کی چیز غازی آباد والوں نے نہیں دی ہے۔ امیر تو بہت ہیں لیکن سنستھا کوئی قائم نہیں کی ہے۔ یہ آپ سے حبیب کمپاؤنڈ میں بیٹھ کر کے ایک التجا کر رہا ہوں، آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی مستقبل پر، اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ اگر بڑے لوگوں نے آج کے دور میں فکر نہ کی تو کل جو بچے ہمارے تباہی کی طرف جائیں گے، ہم بڑوں کا اس کے اندر رول سمجھا جائے گا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر دولت ہے کسی کے پاس تو دولت صرف اس کے لیے نہیں، بلکہ اس دولت سے اللہ کے دین کو ترقی دینے کا کیا کام کیا، اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ جو جس لائق ہے امت کے کام آئے، جو جس لائق ہے، میرے مصطفیٰ اکیلے ہی تو کھڑے ہوئے تھے، کوئی اور تو آپ کے ساتھ نہیں تھا، تنے تنہا آپ کا کیا لالچ تھا کہ آپ نے پتھر کھائے، آپ کا کیا لالچ تھا کہ آپ کو زخم کھانے پڑے، صرف اس امت کی اور ہماری فکر میں آپ نے ہر مصیبت کو جھیلا۔ اور آقا یہ فرماتے ہیں لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے راہ خدا میں اتنا ستایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کو ڈرانے دھمکانے کے سارے حربے اختیار کیے گئے، لیکن آقا اپنے مشن کے اوپر قائم رہے، لالچ بھی دیا گیا۔ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ابو طالب نے، اور ابو طالب کے پاس ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہیں۔ بلانے کے بعد کہا ابو طالب نے، دیکھو بیٹا، یہ تمہارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جس مشن کو لے کے چل رہے ہو وہ انہیں پسند نہیں، آپ اسے چھوڑ دو، اور اگر آپ چاہیں آپ کو بڑا مان لے، بادشاہ بنا دے، آپ اگر چاہیں تو آپ کو دولت کے انبار دے دیں، آپ اگر چاہیں تو کسی حسینہ سے ہم آپ کی شادی کرا دیں، جو بھی آپ کی منشا ہو آپ بتا دیں۔ آپ کو لالچ بھی دیا، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو لالچ بھی دیا گیا، روک دو اسے، اور آپ کو ڈرایا بھی گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر میرے اس ہاتھ کے اوپر سورج اور اس ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ تم اپنے مشن سے، اسلام سے، دین سے ہٹ جاؤ، ایک قدم بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہ کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چل دیے۔ ابو طالب نے چادر کو پکڑ لیا اور روکا اور کہا، بھتیجے کہاں چلے ہو؟ فرمایا کہ مجھے تم سے امید تھی، تنے تنہا تم میرا ساتھ دیا کرتے تھے، آج تم سے بھی امید ٹوٹ چلی اور میں جا رہا ہوں، میرا رب پر میرا بھروسہ ہے، میں جو چاہوں۔ تو چچا نے یوں کہا تھا کہ بیٹے، میں تیرے ساتھ ہوں اور میں سمجھ گیا تیری بھاوناؤں کو، اور تو اب جو چاہے کھل کر کے کر، مرتے دم تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو کرتا چلا جا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو طالب کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، لیکن ساتھ آخری دم تک دیا ہے حضور علیہ السلام کا۔ اور بتانا یہ تھا کہ آپ نے امت کی محبت میں نہ کسی خوف کے مارے اور نہ کسی لالچ کے مارے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، آپ برابر آگے چلتے رہے۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ان کی تعلیم کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہمارے مال کا ان کی تعلیم کے اوپر استعمال کرنے کے بعد ان کا مستقبل سنورتا ہو
تو پھر ہمیں اپنے مال سے امت کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جس نے ہمیں دیا ہے وہی ہم سے سوال بھی کرے گا، وہی ہم سے پوچھے گا بھی، کیونکہ دیا ہوا اسی کا ہے تو سوال کا حق بھی اسی کو ہے۔ اس لیے میں چند باتیں آپ تک پہنچائی۔ آیت تو میں نے وہ پڑھی تھی شہر رمضان الذی، لیکن باتیں میں نے دوسری زبان کے اوپر آئی تو دوسری ہی کہہ دی۔ کسی کو اگر بری لگی ہو، کڑوی لگی ہو، معافی کا خواستگار ہوں۔ میں نے اس جذبے سے کہی کہ رات دن یہ رپورٹیں ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھیے اور غازی آباد کو کم از کم ایک لڑکیوں کا بڑا سا کالج دیجیے، اور یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا میں، آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسکول قائم کریں، آپ کالج قائم کریں، لڑکیوں کا بندوبست کریں جہاں اسلامی عقیدے کی بھی حفاظت ہو اور ان کی آبرو کی بھی حفاظت ہو۔ اس طرح کا کام کریے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں آگے بڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کروڑ نیکیوں سے بھی نوازے گا اور آپ کے جان و مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا آپ تک بات پہنچا کر، اور جو رپورٹ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے وہ کر کے۔ میں رمضان سے ایک دن پہلے ہی فارغ ہوا ہوں، برابر جنوری سے بھی پہلے سے جلسوں میں تقریروں میں آنا جانا، میں اکثر جگہ پر یہ باتیں کہہ رہا تھا۔ ملک کے تقریباً 17 صوبوں میں نے سفر کیا، لگاتار میں اپنی تقریروں میں یہی بات سمجھاتا رہا اور کہتا رہا کہ لوگوں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو، ان کے عقیدوں کو محفوظ کر لو۔ یہ بھنگیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ چماروں کی طرف جا رہے ہیں، انہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون ہے تم سے دوستی اور تعلق کرنے کے قابل۔ یوں ہی بس پیار و محبت میں نکل گئے اور ادھر سے ادھر۔ ہم اگر فکر نہیں کریں گے آج تو کل کا دن انتہائی بھیانک ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت کے ساتھ رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے۔ قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم سنا، میں مبارکباد دوں گا جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے سنا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں پڑھنے اور سننے کے اوپر ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو محفوظ فرمائے اور اس قرآن کریم کی برکت سے ہماری ساری پریشانیوں کو محفوظ فرمایا کہ ہمیں ان سب سے حفاظت میں رکھے۔ حاجی بابو صاحب، رئیسہ بیگم اور اخلاق صاحب، یہ 3 نام ہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آپ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی آپ حضرات کے مرحومین ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور جو آپ کے ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، ہونے چاہیے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ دعا مانگنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دعا کر لیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔